رحماں دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحماں دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات میں آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ جو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ الولی نے اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں لکھے ہیں، ان کی مختصر تشریح جو علماء نے بیان کی وہ ہم سنیں گے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مزید راسخ ہو اور ہم بکثرت دلائل الخیرات شریف کا ورد بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا رسول الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام اقدس کا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ صاحب سیف و قتال ہیں، آپ پر جنگ فرض کی گئی، آپ کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور آپ کو رعب سے مدد دی گئی۔ جس قدر آپ نے جہاد کیا، جنگوں میں حصہ لیا اور جتنی امداد آپ کو دی گئی کسی رسول کو میسر نہیں ہوئی۔ کسی نبی اور ان کی امت نے کبھی اتنا جہاد نہیں کیا جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت نے کیا۔ جتنی جنگیں آپ کی امت اور کافروں کے درمیان ہوئی، سابق زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ زمانے گزرتے رہیں گے اور امت مسلمہ کافروں سے دنیا کے اطراف اور اکناف میں جنگ کرتی رہیں گی، یہاں تک کہ کانے دجال سے جنگ کرے گی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حرب و جہاد کے ساتھ آپ کی خصوصیت کی بنا پر آپ کی اضافت ملاحم کی طرف کی گئی، جمع کثرت کے صیغے میں جنگوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا رسول الراحتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نام اس لیے ہے کہ آپ مومنوں کے لیے راحت ہیں، دنیا میں تو اس لیے کہ امم سابقہ میں جو مشقتیں اور سختیاں تھیں آپ کی شریعت نے رخصت اور تخفیف کے ذریعے انہیں ختم کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم راحت ہوگی اور آپ کے طفیل انہیں امن اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور کافروں کے لیے اس طرح راحت ہے کہ جب انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تو انہیں ایمان کے حرم میں داخل ہو کر امن مل گیا، انہیں قتل نہ کیا گیا اور ان کی اولاد کو قیدی نہ بنایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا کامل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں کامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوصاف کو درجہ کمال عطا کیا، لہٰذا آپ ہر کمال سے متصف، تمام فضائل سے موصوف اور تمام اچھی صفتوں، علوم، اعمال، اخلاق، احوال اور اوصاف جلیلہ جمیلہ کے حامل ہیں۔ نیز اہل کمال کے وصف میں کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جمال و کمال ہے جو ان کی بصیرتوں میں منکشف ہوا اور اس کے سبب ان کے بشری اوصاف چھپ گئے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر کمال کے ساتھ پائی گئی ہے کہ دوسروں کو آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضل و کمال اور انعام و احسان کی کان ہیں۔
سیدنا اکلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زبور شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اکلیل الف کے نیچے زیر۔ اکلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرے۔ اس کا استعمال تاج کے لیے مشہور ہے، جسے موتیوں سے مزین کیا جاتا ہے اور بادشاہ اسے زیب سر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام موجودات کے سرتاج اور زیب و زینت اور روح کائنات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مدثر سیدنا مزمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ مروی ہے جب پہلی دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے کمبل مبارک اوڑھ لیا۔ بعض حضرات نے کہا یہ دونوں اسم نزول کے وقت کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اس وقت آپ نے کمبل زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے اے سونے والے، اس وقت آپ نے کملی اوڑھی ہوئی تھی، یعنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جسے آپ استراحت کے وقت استعمال فرماتے تھے۔ بعض نے فرمایا اس خطاب میں اظہار لطف اور خوف کا ازالہ ہے، اور جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے بخوشی تیار کرنا ہے۔ حضرت سہلی نے فرمایا کہ مزمل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء معروفہ میں سے نہیں ہے، بلکہ خطاب کے وقت آپ کی جو حالت تھی اس سے مشتق ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کا معنی ہے اے حامل قرآن۔ بعض نے فرمایا اے نبوت اور اس کی گراں قدر ذمہ داریاں اٹھانے والے، یعنی آپ نے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے تو اب اس سے پورا کیجئے۔ بعض نے فرمایا اس کا مطلب ہے اے رسالت کی عظیم القدر ذمہ داریوں کے حامل، ابتدا میں آپ کو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کے بعد یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول سے خطاب فرمایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسم مبارک اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس اسم سے مشرف فرمایا اور آپ کا نام عبد رکھا۔ اس میں انتہائی تعظیم و تکریم ہے اور آپ کا مرتبہ و مقام بہت ہی بلند کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ لہٰذا عبودیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ چونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کمال رسالت حاصل ہے، اس لیے لازم ہے کہ آپ کو کمال عبودیت بھی حاصل ہو، چونکہ انسان کی تخلیق عبودیت کے لیے ہے۔ جیسے ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چونکہ عبودیت عین کمال ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کمال عبودیت حاصل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسم عبد کے ساتھ آپ کی تعریف کی اور افضل ترین مقامات میں آپ کا ذکر عبد کے ساتھ فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، نیز فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ حدیث صحیح میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں کیا، لیکن کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد مکرم اور رسول اکرم، لہٰذا وہ فضائل ثابت کرو جو آپ کے لیے ثابت ہیں اور آپ کے مناقب واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ بندے کے لائق اسم عبد ہی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام
عبداللہ ہے، آپ نے نبی عبد ہونے کو اختیار کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کے علاوہ یہ نام کسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو عبد الشکور اور نعم العبد فرمایا، عبداللہ نہیں فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور واقعی وہ خلیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں اور واقعی کلیم ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ سن لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں، اور یہ بات بطور فخر نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا علیہم السلام، اور مجھے محبوب بنایا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ امام اہل سنت کا یہ شعر فصاحت و بلاغت کی جان ہے اور آپ کی قادر کلامی پر دال ہے کہ اس میں قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک دعویٰ پر دلیل لائی گئی، پھر اس دلیل کو دعویٰ بنا کر آگے اس دعویٰ کی دلیل لائی گئی۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے آگے والا جملہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ دعویٰ ہے کہ ہو مالک کے حبیب، یہ دلیل ہے، پھر اس پورے شعر کو ملائیں گے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ پورا شعر دعویٰ ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ پوری دلیل ہے۔ شیخ عبدالجلیل قصری نے شعب الایمان میں محبت اور اس کی اقسام و علامات اور محب و محبوب پر گفتگو کے بعد فرمایا، اس کے بعد مقام حبیب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں نمایاں ہے۔ ہر نبی اور ولی کو ان کے شایان شان اس مقام سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ خلیل وہ ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں محبت سرایت کر جائے اور اس کی باطنی اسرار غیب کے پردوں میں داخل ہو جائیں، اور حبیب وہ ہے کہ محبت اپنی مقدار سے فزوتر ہو کر اس کے دل کا احاطہ کر لے، اسے مقام ناز حاصل ہو اور دوسرے لوگ بارگاہ رب العالمین میں اس کے مقام کی قسم دیں۔ اس مقام پر ظاہر ہو گیا کہ جب عظیم اسباب کے تحت مخلوقات مایوسی کا شکار ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی وسعت ظاہر ہوگی اور آپ تمام مخلوقات کی شفاعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سیدنا صفی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا نجی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مناجات سے فعیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پوشیدہ طور پر گفتگو کرنا۔ نجی اللہ کا مطلب ہے کلیم اللہ، کلیم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کلیم بمعنی مکلم ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہو۔ شب معراج کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا ہے۔ سیدنا خاتم الانبیاء و خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم کی تا مکسور ہو تو اس کا معنی ہے وہ نبی جو تمام انبیاء کو ختم کرنے اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں،
اور اگر تا پر زبر ہو تو مہر لگانے والے، لہٰذا نہ تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہوگا اور نہ آپ کے ساتھ۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی مقداریں لکھیں۔ ام الکتاب میں جو کچھ لکھا اس میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بے شمار احادیث ہیں جن میں خاتم الانبیاء ہونے کے ساتھ تعریف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت کا ثبوت ظاہر و باہر ہونے کے سبب آپ کی شریعت اور اس پر عمل دائمی ہے، اس میں آپ کی انتہائی تعظیم ہے جیسے کہ مخفی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ کے دین پر ہوں گے۔ علاوہ ازیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں نبوت دی گئی آپ ان میں سے آخر ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تو بحیثیت نبی پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا، اہل بصیرت فرماتے ہیں چونکہ شریعت کا فائدہ یہ تھا کہ مخلوق کو حق کی دعوت دی جائے، دنیا و آخرت کی مصلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، انہیں ایسے امور بتائے جائیں جن کے جاننے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں اور دلائل قطعیہ بیان کیے جائیں۔ یہ روشن شریعت ان تمام امور کی علی وجہ الکمال اس طرح جامع ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ رہا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہونا اور آپ کی شریعت کی پیروی کرنا، یہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوں تو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کی پیروی نہ کریں، جبکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ ہی کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور دلائل الخیرات شریف کا بکثرت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت